مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار نہیں کر سکتے مسجد میں، تو ابھی کر لیں اعتکاف کی نیت اور افطار بھی کر لیں۔ تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ یہ ان کے لیے جو پہلے سے جن کی نیت نہ ہو، جنہیں ابھی نیت کی تو اس کے لیے۔ باقی جو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کی تو ظاہر کچھ نہ کچھ عبادت بھی کر لیتا ہے بندہ، درود شریف پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، یا اپنے اس وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے نئے سرے سے ذکر و درود کا یہ میں نے نہیں دیا مشورہ، صرف ان کے لیے جن کے پہلے سے نیت نہیں تھی اور ابھی افطار کے لیے نیت کی۔ اس میں بھی دیکھ لینا کہ افطار میں تاخیر نہ ہو۔ اگر سورج غروب ہو گیا ہے اور یقینی طور پر سورج غروب ہو گیا ہے تو نیت کرتے ہی افطار کر لی جائے، افطار کر لیا جائے۔ حدیث میں اس کی زیادہ کافی تاکید آئی ہے، اور تاخیر بلا وجہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے افطار میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود شریف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ شرح اس کی یہ ہے کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 نجی کے رمضان کریم کی آج 26ویں روزے کی عصر پڑھ کے عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بالصواب دے سکوں، درست دے سکوں، ضروری نہیں۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد آصف ہے، گارمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس سوال ہے میرا کہ ہم رمضان المبارک میں جو کھاتے پیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کیا بروز قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا؟ افطار اور سحری کا ہے شاید، افطار اور سحری میں حساب کتاب نہیں ہوگا، باقی تو کپڑے اور دیگر جو رات بھر غذائیں کھائی جاتی ہیں، افطار جیسے افطار میں جو کھایا، افطار کا ہے، افطار میں جو کھایا اس کا حساب نہیں ہے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھایا، عرف میں اس کو بھی افطار بولتے نہیں، یہ افطار نہیں ہے، یہ ایک جدید کھانا ہے۔
کہ اب کھانا کھا رہے ہیں، تو غالباً یہ افطار میں آ جائے، اس کی پڑھا نہیں اس کے بارے میں کہ افطار کہلائے گا، پھر چائے پانی کیا ہم نے افطار کہلائے گا، یا تراویح میں کے بعد پھر ریفریشمنٹ کیا، کیا یہ بھی افطار میں آ جائے گا؟ پھر وہ چھولے کچوریاں اور کیا کیا کھاتے ہیں یار مستشفیٰ میں، اب یہ نئے آ گئے نا تو یہ بڑھ گئے، تعداد بڑھ گئی معلومات کی میں نے، خوب کباب پکوڑے سموسے کھا کر آئے، حالانکہ تعداد بہت کم تھی اور سکون تھا ہاسپٹل میں، انتظار تھا کہ کوئی آئے، مطلب ایسی حالت ہو گئی تھی، اب کافی تعداد بڑھ گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ کھانے میں میں نے معلومات بولا یہ کراچی والوں کی تعداد ہے، پنجابی سیٹ ہے، پنجابیوں کو موقع نہیں ہے نا سر، موقع نہیں ہے، ان کا گھر قریب نہیں ہے، ان کے گھر قریب ہیں، ان کو راستے پتہ ہیں، کہ گھروں سے ان کے کباب سموسے آ جاتے ہوں گے تو پھر یہ دوستوں سے منگوا لیتے ہوں گے، تو اس لیے پنجابی محفوظ ہے، زیادہ کھاؤ گے زیادہ پھنسو گے، انشاءاللہ آسانی ہوگی، روزے بھی آسانی گزریں گے، رات کی عبادت میں بھی دل لگے گا، تراویح میں بھی دل لگے گا، کم کھاؤ گے تو یہ کھا پی کر ابھی ہاسپٹل میں آ رہے ہیں، مطلب تو اب یہ کراچی والے بھی اللہ کرے مجھے سن رہے ہوں، یہ وہاں ہوتے ہیں وضو خانہ اور اس طرف ہوتا ہے، ابھی بھی اس طرف رونق لگی ہوئی ہے، تو یہ شاید میری باتیں نہیں سن رہے ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے لاکھوں روپے کی دواؤں کا بھی صرف ہو رہا ہے، خود اپنا وجود بھی تکلیف میں، عبادت میں رکاوٹیں ہو رہی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے جب وہ پیٹ کا کفر مدینہ کتاب لکھی تھی نا، اور اس کے بعد آداب طعام وغیرہ کتاب لکھی تھی، اور اسے کچھ عرصے پہلے کی اگر میں بات کروں جب آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو ایک عرصے کے بعد تو ہمیں پتہ چلا کہ کھانے پینے کا صحت اور بیماری سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے نا، یہ کھانا پینا، صحت، بیماری، اس طرح کا ٹاپک باہر اتنا ہوتا نہیں ہے، تو یوں مطلب کہ جو کھاؤ پیو تو کھانے پینے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو کھانا پینا بھی بیمار کرتا ہے، کھانا پینا موٹا کرتا ہے، کھانے پینے سے اس طرح کی چند چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہے اس طرح کی ڈسکشن، لیکن کھانے پینے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ شربت پینے سے، یہ کرنے سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ بہت بعد میں پتہ چلا ہے حضور، اتنا پہلے پتہ ہی نہیں تھا، تو اب آنے والے کو نہیں پتہ ہوئے تو کیا کرے، وہ ابھی آیا ہے تو وہ رمضان ہے تو وہ 20 دن، تو پھر آخری کے 10 دن تو بولے یار چلو اتنا ہوا ہے تو تھوڑا اور بھی ہو جائے گا، نہیں۔ عید میں بھی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہوں گے، عید ڈاکٹر بھی عید کی چھٹی کرتے ہوں گے، ایمرجنسی میں مل جاتے ہیں، او پی ڈی میں مل جاتے اب مل جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات شروع کی چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ کرتے تو ہیں ڈاکٹر وغیرہ، اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے ہمارے پاس، خالی ہم کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے، ہسپتال میں ایمرجنسی اسٹاف ہوتا ہے حضور۔ ہیں، بس یعنی موٹاپا خود بیماری ہے، یعنی موٹاپے میں جو بیچارے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا نہیں ہے، یعنی بعض اوقات کھانے پینے سے نہیں ہوتا موٹاپا، بعض اوقات دواؤں سے بھی ہوتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو کھانے پینے سے بھی ہوا ہے تو خیر اب پیٹ بھر کے کھانا گناہ بھی نہیں ہے، دنیا میں اس کی سزا ہمارے سامنے ہے، جو بھی ملتی ہے، ہم کھانے پینے سے بعض اوقات بدن بھاری ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے، تو ہاں جب یقین وہ ظن غالب ہو جائے نا کہ اب یہ کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کا الگ مسئلہ ہے، یہ بہاری شریف میں لکھا کہ پیٹ بھر گیا، اب اس کا غالب خیال جمتا ہے کہ اب کھاؤں گا نا تو پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، یعنی بیمار پڑ جاؤں گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، یا جو بھی ہوتی ہے بیماری یہ سب اندازہ کر سکتے ہیں شاید سوچیں تو یہ اگر ظن غالب آ جائے تو اب مزید کھانا حرام ہے، اب مزید کھانا، ورنہ یہ پیٹ بھر کے ویسے ریگولر جو کھاتے ہیں ان کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن ہماری حالت یہی کہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا دل نہیں بھرتا، کھائے جا کھائے جا تو رمضانوں میں نہ جانے کتنوں کا وزن بڑھ جاتا ہوگا، میں حالانکہ وزن گھٹا نہیں سکتا ایج کے حساب سے کہ کمزور پڑ جاؤں گا، لیکن رمضان میں ابھی میرا 1 کلو کم ہو گیا ہے، میں اصل مجھے کھانے کا موقع نہیں ملتا، عوام پتہ نہیں کھاتی ہے نگلتی ہے، میں کھا نہیں پاتا ہوں، تو اذان کا ٹائم آ جاتا ہے اور اتنا سارا بچا ہوا تھا میرے حساب سے جو نکلا ہوتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے، اب پھر جا کے تراویح پڑھو اور بھاگ کے تیاری کرو، مدنی مذاکرے میں آؤ،
پھر رات میں عام طور پہ کچھ کھانے کا ذہنی مطلب نہیں ہے میرا کہ وہ دانت میں پھر دانت صاف کرو، تھوڑا آرام کر کے پھر اڑیا اور یہ پھر میں اٹھ کے ڈرائی فروٹ کھاتا، میں نے بتایا تھا اس میں غذائیت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے۔ بہرحال لے کے اس کے باوجود میرا 1 کلو تھوڑے دنوں میں 1 kg کم ہو گیا ہے وزن، الحمدللہ میں خوش ہوں اس سے۔ جتنا وزن مطلب نارمل ہوگا، ابھی بھی میرا وزن نارمل نہیں ہے میرے حساب سے، اور کم ہونا چاہیے، لیکن کم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ کمزوری پھر زیادہ بیماریاں لاتی ہے بعض اوقات۔ لیکن عوام جس طرح کھاتے ہیں نا، اس طرح میرا برسوں سے سمجھو انداز ہی نہیں ہے کھانے کا۔ جب سے وہ کفل مدینہ کا رسالہ کتاب آئی ہے نا، بھوک کے فضائل وغیرہ، تو اب وہ انداز نہ رہا میرا کھانے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فضيلة الشيخ محمد الياس العطار القادري حفظك الله وأدام عليك الصحة والعافية وأعطاكم العمر المديد والعمل الصالح السديد إن شاء الله، ونفع الله بكم ونفعكم ومدكم ببلد من عنده. وقد علمت بأن الآن هو مناسبة ولادتكم، فنبارك لكم بهذه المناسبة اللطيفة وكثر الله من أمثالكم إن شاء الله. نبارك لشيخنا محمد الياس العطار القادري بذكرى ميلاده في 26 رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة خير وسنة فرج وسنة رضا من الله سبحانه وتعالى وسنة تمكين للإسلام والمسلمين. نبارك لشيخنا الشيخ محمد الياس العطار القادري في ذكرى ميلاده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي طاعته وفي ذريته وفي كل أحبابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهني حبيبنا الشيخ الفاضل الجليل الشيخ محمد الياس العطار القادري بمناسبة ميلاده في هذه الخواتيم المباركة، وهو تاريخ مبارك، نسأل الله ينفع به الأمة إلى يوم الدين. ونهني كل ما شاء الله الأمة المحمدية بهذه الخواتيم، وكذلك نهني شيخنا الشيخ محمد الياس العطار بذكرى ميلاده، نسأل الله أن يتم عمره في عافية وصحة ونفع لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك الذي نحن في ليلة 26 من هذا الشهر المبارك الذي حصلت فيه ولادة سيدنا الشيخ أبي بلال محمد الياس العطار القادري، الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد، وقد نفع سبحانه وتعالى به. من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمام مواجهة القبر الشريف، أهني الشيخ محمد الياس القادري شيخ الطريقة القادرية بباكستان، أهنئه بولادته المباركة، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به وطلابه بدعوته المباركة. ودعوته وقد انتشرت في الآفاق وهي قائمة على الكتاب والسنة. میں جناب حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کو 26 رمضان المبارک کے موقع پر ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی دین کی خدمت اور تبلیغ کے لیے حضرت کو لمبی زندگی، عافیت والی، صحت والی عطا فرمائے، اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ملک و ملت کے لیے بھی دعا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں 26 رمضان پہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور جیسے ماشاءاللہ ان کا ایمان میں اضافہ، اس طرح ان کے صحت میں، رزق میں اور عمر خضری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 26 رمضان کی مولانا الیاس قادری صاحب کی آج ولادت کا دن ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے سروں پہ سلامت رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ عرب دنیا سے بھی اور مدینہ منورہ سے بھی ایک شیخ تھے، اور یہ ہمارے یہاں کے پاکستان کے بھی کچھ مفتی صاحب تھے، تو کچھ قائد دین تھے۔ انہوں نے میرے بارے میں اچھے اچھے جذبات کا اظہار کیا، مجھے دعائیں عطا کی۔ اللہ پاک ان سب کی دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان سب کے حسن ظن سے بھی مجھے بہتر بنا دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔
ویسے آپ 26 رمضان آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کا وقت کیا تھا؟ میری بڑی بہن نے کہا تھا کہ وہ 26ویں کو شام کو غروب آفتاب سے پہلے، مطلب تمہارے پیدا ہونے کے بعد 27ویں رات شروع ہوئی، یعنی ابھی ولادت کا وقت ہے، اور آپ نے ایڈوانس بھی دم دام مچا دی تھی. ہمارے پاس ٹائم تو اس ٹائپ ہوتا ہے نا. اب اس وقت ولادت کا وقت ہے. ہم انشاءاللہ اس وقت دعا کریں گے. بقول میری بڑی بہن کے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سلامتی عطا کرے، دراز عمر بالخیر عطا کرے، صحت والی، تندرستی والی، خوشیوں بھری، نیکیوں بھری، راحتوں بھری، اللہ پاک طویل زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. 76واں شروع ہوا یا ختم ہوا؟ 76 ختم ہوا. 77واں شروع ہوا. یعنی کہ میری عمر کا ایک سالگرہ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سال جیسے اور کم ہو گیا. جو بھی میرے مقدر میں زندگی ہے اس میں سے اللہ پاک بس عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور پچھلے گناہ سارے معاف، اور آئندہ گناہ نہ ہو اللہ کرے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. بہت اچھے شاعر ہیں وہ. علمی یہ ان کا تخلص تھا غالباً. مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے، جنہوں نے خطوب علمی لکھا ہے. شاید ان کا کلام، شاید بہت اچھا پرسوس کلام ہے یہ. موت پر انہوں نے لکھا ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے. پہلے ہمارے یہاں کافی پڑھا بھی جاتا تھا. ابھی پڑھا جاتا ہے، کبھی کبھی موقع ملتا. یہ کم پڑھا جاتا ہے شب برات میں، یا شب یہ آج جیسے 27ویں شب ہوتی ہے تب اس طرح کے اجتماعات وغیرہ میں بعض اوقات پڑھا جاتا ہے. بعض اوقات یعنی مختصر سی زندگی پر بندہ کیا خوشی کرے. میرا دل تو غمگین ہے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. کہ موت تو یہ کہ موت سے قریب تر ہم ہوتے جا رہے ہیں. سالگرہ کی خوشی اب عارضی طور پر ایک من کو منانے والی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو خیر سالگرہ کا جو بھی ہوتا ہے اس میں وہ دین کا پہلو ہی غالب ہے. دین کا کام ہوتا ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں اور ایصال ثواب، اور جو بھی ہوتا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. ورنہ ذاتی طور پر یعنی کہ میں اپنے طور پر قلبی طور پر مطلب کوئی وہ خوشی کا ماحول میرا اپنا اتنا نہیں ہوتا. بھئی دیکھ کے ذرا نفس کو اچھا تو لگتا ہی ہے، لیکن قلبی طور پر، اندرونی طور پر یہ کہ دل سمجھو سہما ہے کہ مزید موت قریب آ رہی ہے، مزید موت قریب آ رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی دے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں موت نصیب فرمائے. تو رمضان بھی جا رہا ہے، بڑے ارمانوں سے انتظار تھا کہ رمضان آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یوں کریں گے، یہ کریں گے. کچھ بھی نہیں ہو سکا، کچھ بھی نہیں ہو سکا. ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا.
سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جاں فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہ گار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سحری کے بعد ڈکار ٹائپ کی آتی ہے جس کے اندر گلے کے اندر پانی نما کچھ محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں اور میری فیملی کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وہ ڈکار میں جو پانی آتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، بعض اوقات تیکھا پانی چڑھتا ہے، یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، یہ اتر جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزے میں کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آج کا سوال امیر سنت کی بارگاہ میں ہے، مجھے آج یہ جاننا تھا کہ تراویح کے دوران بہت سے لوگ نیند میں ہوتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس میں یہ کہ جو رکن اگر پورا نیند میں کوئی گزر گیا تو اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جیسے کہ
रुकू में सो गया, पूरा पूरा रुकू इसका सोते में गुजरा, और अब ये जैसे कि सजदे में गया, ये रुकू इसका रह गया था, अब रुकू रह गया, सलाम भी फेर दिया, तो अब नमाज ना हुई, ये रुकू तो इसने छोड़ दिया ना। और अगर कुछ हिस्सा उस रुकन का उसमें हो गया नींद में, और कुछ हिस्सा जागते में गुजरा, और फर्ज वाजिब ये सब उस हिस्से में अदा हो चुके हैं, तो नमाज हो जाएगी और बिला कराहत होगी। अब अगर कोई मकरूह तहरीमी सूरत बनी, अच्छा इमाम के पीछे वो इसका बस पड़ा कि वो पूरा रुकन सोते में गुजरा, उसी पर रहे मुर्गे, पूरा रुकन सोते में गुजरा, तो वो रुकन दोबारा अदा करना होता है। अगर अदा नहीं किया और इस तरह नमाज पूरी कर ली तो फिर नमाज नहीं होगी। तो वो 2 रकात तरावी या फ़र्ज़ों में या कोई भी नमाज हो, उसमें अगर ये इस तरह कोई रुकन सोते में गुजरा तो वो दोबारा अदा करना होता है, वरना नमाज नहीं होती, दोबारा पढ़नी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो कपड़े फोल्ड करने का जो हुक्म है नमाज में, ये मर्दों के लिए ही है या मतलब कपड़े फोल्ड करने की जो मना है, तो ये सिर्फ नमाज का हुक्म कपड़े फोल्ड करने का मर्दों का, या ये मर्दों के लिए ही है या औरतों के लिए भी है? दोनों ही के लिए ना। सर वो हदीस पाक में तो मुतलक है, कफ़े सौब से सरकार ने मना फरमाया। यानी इसमें 2 चीज़ें बयान फरमाई हदीस पाक में, कफ़े सौब और बालों का जूड़ा बनाने से। तो जूड़ा बनाना है वो तो मर्दों के साथ ख़ास ममानात है, औरत के लिए मना नहीं है वो, लेकिन कफ़े सौब यानी कपड़े को समेटना जो है, फोल्ड करना, ये मर्द औरत दोनों के लिए है। ये जूड़ा बोलते हैं, वो हमारी मेमनी ज़बान में इसको आम्बोड़ो बोलते हैं। इस वक्त मुझे मेमन भी काफ़ी सुन रहे होंगे, दूसरे मुल्कों में मेमन उर्दू कम समझते होंगे, तो आम्बोड़ो पानी मेमनी में आम्बोड़ो चुनता ने, उर्दू में इनके जूड़ा, ये पीछे वो बालों को यूं गट्ठा करके वो, ये पुरानी उस तरकीब है, अब तो नहीं बांधते लोग, मर्द भी क्या बांधती बड़ी बुरी, अब मर्द कर रहे हैं, अब तो पोनी बांधते हैं, वो टेल कहलाती है पोनी, और इसके बाद तरक्की हुई है, जूड़ा बना रहे हैं, हाँ जोड़ा भी बना रहे हैं, पलट रहे हैं, अंबोड़ो बना भी रही है, माड़ू बना रही है, माड़ू अंबोड़ो बना रही है, मारू अंबोड़ो बना रही है, क्या हो भगवान नरम नहीं हो रहा, अल्लाह देखा रहे बिना, वो मसलो थी भी है। औरतें भी अब बना रही हैं। अच्छा, और तो बने तो मारो भी बने था, अब अपने को वास्ता तो पड़ता नहीं, क्या करें, अपने घरों में जो 2-4 हैं उनमें एयरपोर्ट, ये मंजर एयरपोर्ट तो बता रहे देखा रहा था, एयरपोर्ट तो चुनू था, एयरपोर्ट पे तो इधर उधर देखने ऐसा होने दिए, आंखें ना कार में, अब ये 5 साल अच्छी ने सेल्फी बनाया था, अंबोरा वाला, अंबोरा ने टेल वाला जी ने सेल्फी बनाया था। अच्छा, हाँ, फाटेली जीन्स, हाँ ये जो तो आँखों इन कार में रखी थी हमारू, इतनी बेपर्दगी एयरपोर्ट पे, इंतिया बेपर्दगी की, यूं करो तो बेपर्दगी, नीचे देखो तो बेपर्दगी, आदमी जाए तो जाए कहाँ, मदीने, तो बचना बहुत दुश्वार होता है। एक से एक उधर तो एक से एक आइटम होते हैं, एक से कार्टून होते हैं, कहो तो भी चले शायद, तरह तरह के लिबास, खराश तराश, कोई समझ नहीं आती या किस दुनिया में आ गए एयरपोर्ट पे। जितना हो आदमी, मेरे लिए बड़ी दुश्वारी होती है, मैं स्पीड पकड़ नहीं सकता। अब मेरे साथ जो बंदा होता है साहिब भाई, वो बाज़ आगे बढ़ जाता है, उसको ढूंढने के लिए वो निगाहें घुमानी पड़ती है, और ये लाजमाइश, बहुत बड़ी आजमाइश होती है मेरे लिए। अब करूँ क्या, मैं तो बिछड़ जाऊँगा, तो परेशानी। तो ज़्यादातर तो कोशिश करता हूँ उसका कंधा पकड़ लूँ, वो गाड़ी होती है उसको पकड़ लूँ, ताकि उसकी रफ्तार कम हो, मेरी रफ्तार मैनेज हो जाए दोनों की। और कभी ये होता है कि व्हील चेयर भी करवानी पड़ती है, तो इस बार व्हील चेयर हमने नहीं करवाई, आती दफ़ा नहीं करवाई थी, अल्लाह करे जरूरत ना पड़े आपको कभी भी, बड़ा बेहतरी थी, तो मैंने कहा चलो चल लेते, मुफ्त नहीं मिलते व्हील चेयर, इतने पैसे लेते हैं, हाँ सी चढ़े इतने पैसे लेते हैं व्हील चेयर के। दुआ करें तवाफ भी पैदल हो, सही भी पैदल हो इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हज के भी सारे मामलात अगर अल्लाह नसीब करे तो वो भी पैदल होते रहे इंशाअल्लाह।
عرفہ سے مزدلفہ پیدل مختلف جو بھی حج کے مناسک ہیں، اور وہ جب تک وہاں کی حاضری ہو، پھر یہاں کی جب تک زندگی ہے، اگر بقی نہیں ملتی تو اللہ صحت دے، عافیت کا آمین آمین، محدود نہ مانگا جائے. جی جی، اللہ پاک کے اس میں تو محدود نہیں ہے اس کا خزانہ، تو مانگنے کی گھڑیاں ہیں، اور یہ تو واقعی سارا ہی مہینہ مقبولیت کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز پوری کر لی، سجدہ سہو واجب تھا تو سلام دونوں طرف بھلے پھیر لیا. اگر کوئی کام منافی صلاح نماز کے الٹ نہ کیا ہو، مثلا کھا پی لیا یا بات چیت کی یا قصدن بے وضو ہوا، تو قصدن کی یہاں قید ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں کہ ویسے بے وضو ہو گیا تو اس نماز کو کنٹینیو کرنے کی صورت ہے، لیکن یہ بہت مشکل مسائل ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کا کوئی منافی صلاح فعل ابھی تک نہیں کیا تو سجدہ سہو کر سکتا ہے، نماز پوری ہو جائے گی اس کی، ورنہ یہ کہ دوبارہ پڑھے. اگر کسی کو کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے. ہاں، سب کو بولتے نہیں پھرنا چاہیے. اگر ہاں اچھا اس وقت کروٹ بدل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار تھتکارے لیفٹ سائڈ پر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. پہلو بدلنا ہے، سائڈ بدلنی ہے. اٹھ کے کسی کو بتائے نہیں؟ برا خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا خواب بھی اہل کو بتائے، نہ اہل کو نہ بتائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.